اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج جس موضوع کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو سنیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے وصیت اور وراثت۔ وصیت کی اہمیت کیا ہے، ہم پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ وصیت اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی سے ایک طرف خدا کی خوشنودی اور دوسری طرف انسانی حقوق کی ادائیگی کے باعث معاشرے میں فتنہ و فساد جیسی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آنے والی ہو اور اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑے، یعنی مال وغیرہ چھوڑے، جو بھی چیز چھوڑے، تو وہ اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی کی وصیت کرے۔ یہ صاحبان تقویٰ پر حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرنے کے وقت اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت نہ کرے جو اس کے وارث نہ ہو تو اس کا خاتمہ، اس کی موت گناہ پر ہے۔ ان روایات کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وصیت صرف وہی کرے جو قریب المرگ ہو۔ اس سلسلے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب رات کو سوئے تو اس کا وصیت نامہ اس کے سر کے نیچے، یعنی تکیے کے نیچے ہو۔ اب ان تمام فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر خاص و عام کی سہولت اور آسانی کے لیے ایک وصیت نامہ تیار کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے بہت ہی عظیم عالم دین جو ہیں مولانا صادق حسن صاحب، انہوں نے تیار کیا ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس وصیت نامے کو پر کرنے سے قبل وصیت کرنے والے اور وصیت پر عمل کرنے والوں کے لیے چند فقہی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہاں خلاصے کے طور پر وہ پیش کیے جا رہے کہ وصیت کرنے والے کے لیے شرائط۔ وصیت کرنے والے میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو شخص وصیت کر رہا ہو اس میں 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلا یہ کہ بالغ ہو۔ نابالغ کی وصیت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ 10 سال کی عمر کا ہو اور سمجھدار ہو تو وہ نیکی کے کاموں اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ پاگل، بے ہوش اور مست کی وصیت باطل ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی وصیت اپنی مرضی سے کرے۔ اگر کسی کو مجبور کر کے وصیت کرائی جائے تو وہ وصیت باطل ہے۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا نہ ہو۔ خودکشی کے عمل اپنے آپ کو زخمی بہلاکت کرنے یا زہر پی لینے کے بعد اگر وصیت کرے گا تو یہ وصیت باطل ہوگی۔ یعنی اگر اس کا ارادہ ہو خودکشی کرنے کا، لیکن ابھی اس نے کوئی زہر وہر نہ کھایا ہو، کوئی گولیاں نہ کھائی ہوں، اس وقت وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھانے کے بعد کرے گا یا کوئی زہر پینے کے بعد کرے گا تو وہ وصیت صحیح نہیں ہوگی۔ اب وصی کی شرائط، پہلے تو یہ تھی کہ جو وصیت کر رہا ہے اس کی شرائطیں بتائیں، پھر اب وصی کی شرائط کیا ہیں۔ وصی وہ ہوتا ہے جو کہ انسان مقرر کرتا ہے، جس کو اپنی وصیت دے کے جاتا ہے۔ وہ بڑا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، جس کو وہ اپنے بارے میں مناسب سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ تو وصی کی شرائط کیا ہیں؟ وصیت کرنے والا اپنی وصیت پر عمل کرانے کے لیے جس شخص کو مقرر کرے اس شخص کو وصی کہتے ہیں۔ اور اس میں جیسے کہ سمپل آپ کو بتا دیں کہ جیسے مولا علی کو ہم کہتے ہیں نا وصی رسول اللہ، تو یعنی کہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں وہ۔ کہ امام نے جناب رسول خدا نے 400 وصیتیں کی امام علی علیہ السلام کو۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی ان کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اور پھر جس وقت جا رہے تھے مکہ سے جا رہے تھے مدینہ کی طرف تو آپ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور اب ساری امانتیں آپ کو دی اور کہا کہ یا علی
تم ان امانتوں کو واپس کر کے، وہ کفار کی امانتیں دیں، کہا ان امانتوں کو واپس کر کے میرے پاس آ جانا۔ تو وصی وہ ہوتا ہے جس کو وصیت کی جائے اور جس کو اپنی امانتوں کا محافظ قرار دیا جائے۔ تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ اس کی شرائط یہ ہیں کہ بالغ ہو، لیکن اگر نابالغ کے لیے یہ سوچ کر وصیت کرے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عمل کرے گا تو وہ بھی صحیح ہے۔ پھر دوسرے نمبر کا کہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ تیسرا ہے کہ بنا بر احتیاط مسلمان ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے کہ وصی کا عادل ہونا تو ضروری نہیں ہے، البتہ قابل اعتماد ہونا بہت ضروری، کہ جس کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں اس پہ مجھے اعتماد ہے کہ یہ اسی طرح سے کرے گا جس طرح سے میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ پھر ہے پانچواں یہ ہے کہ نابینا عورت اور ورثہ میں سے وصی بنانا مکروہ ہے۔ پھر ہے چھٹا، ایک سے زیادہ اشخاص کو وصی بنایا جا سکتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کو ایک ہی کام یا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ وصی بنایا جا سکتا ہے۔ ساتواں ہے کہ اگر وصی وصیت پر عمل کرنے سے قاصر ہو تو حاکم شرع مجتہد جامع شرائط دوسرے کسی شخص کو اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیں گے۔ پھر آٹھواں ہے، یہ تو ساتواں تھا، اب آٹھواں یہ کہ اگر وصی وصیت پر عمل کرنے سے قبل ہی مر جائے تو حاکم شرع وصیت پر عمل کرانے کے لیے کسی دوسرے شخص کو مقرر کر دیں گے۔ نواں یہ ہے کہ وصی کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وصی بننے سے انکار کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عدم رضامندی کی اطلاع وصیت کرنے والے کو اس کی زندگی ہی میں کر دے، اور اگر اس کی زندگی میں ایسا نہ کیا تو وصیت کرنے کی والے کی موت کے بعد اسے وصی بننا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ وہ برڈن محسوس کرے اور کہے کہ شاید وہ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، تو اسے یعنی کہ جانے والے کی زندگی میں ہی بتا دینا چاہیے کہ نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تاکہ وہ کسی اور کو پابند کر دے، کسی اور کو بتا دے۔ پھر ہے کہ احکام وصیت، جن چیزوں کی وصیت کی جاتی ہے ان کے مسائل کیا ہیں۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے مالی واجبات ادا کیے جائیں گے، جس کی تفصیل پھر دوبارہ بتائیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ بچے اس کی 1/3 کی وصیت اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے تو اس صورت میں 1/3 کی وصیت صحیح ہے اور اس سے زیادہ کی وصیت باطل ہوگی، لیکن اس کے ورثاء راضی ہوں تو پوری وصیت صحیح ہے۔ یعنی کہ ایک حصے کے 3 حصے اگر کیے جائیں مال کے، ایک حصے کی وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں کو مثال کے طور پر دے دینا، یہ ہمارے لیے یہ کر دینا، یہ ہمارے بعد حج کرا دینا، یا جو بھی زیارتیں کرا لینا، جو بھی وہ کرنا چاہے یا کسی کو دینے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ کی جا سکتی، صرف ایک حصے کی، باقی 2 حصے جو ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دوسرا کیا ہے کہ حرام کاموں کی وصیت باطل ہے۔ مثال کے طور پر اپنے پیسے سے گرجا گھر تعمیر کروانا یا ظالموں کی مدد کرنا، گمراہ کن کتابیں شائع کرانے کی وصیت وغیرہ جیسے ہوتی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ جب ایک ہی شے کے لیے ایک سے زیادہ وصیتیں کی گئی ہوں، یعنی اگر ایک چیز ہے آپ کے پاس اور ایک سے زیادہ وصیتیں کی گئی ہوں تو اس صورت میں آخری وصیت کو صحیح مانا جائے گا، یعنی جو بالکل آخر میں کی گئی ہے مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے، تو اس کو صحیح مانا جائے گا۔ مثلاً وصیت کی ہو کہ کوئی چیز یا اتنی رقم، مثال کے طور پر کسی شخص کا نام لیا جائے، اقبال کو دی جائے، بعد میں وصیت کی جائے کہ وہی چیز یا اتنی ہی رقم عمران کو دی جائے، تو ایسی صورت میں مذکورہ چیز اور رقم عمران کو دی جائے گی۔ لیکن اگر پتہ نہ چلے کہ پہلی وصیت کیا تھی اور بعد کی وصیت کیا تھی تو ایسی صورت میں قرعہ ڈال کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ تاریخ لکھ دیں اس کے اوپر، تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی وصیت آخری ہے۔
چوتھا کیا ہے، جب بھی وصیت کی مقدار میں شک ہو تو ایسی صورت میں کم مقدار دی جائے. جیسے مثال کے طور 500 روپے کی وصیت کی ہے یا 5000 کی، ایسی صورت میں کم پیسے دیے جائیں، جیسے 500 روپے دیے جائیں. اچھا، اور یہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ اگر بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر کم دے دیے جا سکتے ہیں. اچھا، وصیت کے ضروری احکامات. جب انسان اپنی موت کی نشانیاں دیکھے تو اس کے لیے ان تمام امور کی وصیت کرنا واجب ہے. پہلا کیا ہے، جو امانتیں اس کے پاس موجود ہوں ان کے بارے میں وصیت کرے. دوسرا ہے لوگوں سے لیے ہوئے قرضے جو اس کے پر ہوں. تیسرا ہے وہ مال جو دوسروں کو قرض دیا ہو، یعنی اس کا اپنا مال ہے اور اس نے دوسروں کو قرض دیے ہیں. اور چوتھا کیا ہے، وہ مال جو خفیہ جگہوں جیسے لاکرز وغیرہ میں رکھا گیا ہے. پانچواں وہ اشیاء جو عارضی طور پر لی گئی ہوں یا دی گئی ہوں. لیکن ان تمام پانچوں امور کی وصیت اس صورت میں واجب ہے جب وصیت نہ کرنے سے نقصان یا تلف ہونے کا یقین ہو. پھر ہے کہ وہ نماز اور روزے جو قضا ہیں، اگر بڑے بیٹے پر واجب ہو تو اسے بتائے. اگر بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے تو مال کے 1/3 سے ادا کرنے کی وصیت کی جائے. پھر کفارے ہیں، جتنے بھی کفارے ہیں ان کو. اور پھر جو ہے نظر ہے کہ جو کوئی نظر مانی ہے اس کو پورا نہیں کیا. اور نظر کا بھی ہے کہ جو خاص عہد ہوتا ہے اس نظر کا وہ کیا گیا ہے تو وہ نظریں جو ہیں پوری کی جائیں. پھر ہے رد مظالم. رد مظالم کیا ہے، یعنی زندگی میں جو مالی نقصان لوگوں کو پہنچایا ہو اس کی تلافی. رد مظالم یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو، ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے بھی اس کی تلافی کرنا جو ہے واجب ہے. اور پیسے سے بھی تلافی کریں اگر ویسے نقصان پہنچائے، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی کے اوپر اشارہ کیا، تہمت لگائی ہے یا کسی کو غیبت کی ہے یا کوئی، تو اس کے لیے شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک نماز ہے جو کہ 4 رکعت نماز ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں 25 مرتبہ، دوسری رکعت میں 50 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں. اور پھر دعا کریں اپنے لیے بھی اور اس کے لیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. تو یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، بہرحال یہ وصیت میں نہیں ہے. لیکن رد مظالم اگر ایسے ہی زندگی میں انسان کرتا ہی رہتا ہے تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے جب بھی اسے یاد آ جائے تو ضرور پڑھ لے. اچھا، مالی نقصان کے لیے خاص طور سے وصیت کرے کہ اس کی تلافی ہو. اگر پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ اگر خمس، زکوٰۃ اور حج تینوں چیزوں کے بارے میں خاص طور سے لکھا ہے خمس، اور اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ، اور اگر حج نہیں کیا ہے تو حج، اور دیگر مالی واجبات ہیں تو اس کو فوراً ادا کرے. اور فوراً اگر نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کی وصیت کر کے جائے. پھر ہے کہ اگر ایسے بچے کے لیے وصیت کی جائے جو شکم مادر میں ہو تو بچے کے زندہ پیدا ہونے کی صورت میں وصیت پر عمل ہوگا، اور بچہ مردہ پیدا ہونے کی صورت میں وصیت باطل تصور کی جائے گی. یعنی ایک بچہ ہے اور سارے بہن بھائی ہیں، ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں وصیت کی جائے کہ اس کو اتنا اتنا ملے گا، لڑکی ہو تو اتنا، لڑکا ہو تو اتنا، تو اس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ زندہ پیدا نہ ہو تو پھر اس حصے کی وصیت باطل تصور کی جائے گی. آقائے خمینی کے فتوے کے مطابق ایک اور پوائنٹ آ گیا، بیوی کے صرف واجب کفن کا خرچہ اس کے شوہر پر واجب ہے، جبکہ آیت اللہ خوئی کے مطابق کفن کا واجب خرچہ بہرحال شوہر پر واجب ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اور تدفین کے دیگر واجب اخراجات بھی شوہر ہی ادا کرے گا. اگر شوہر حیات ہے تو وہ
یہ سارے اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ پھر ہے وراثت کے احکام۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے اسے ورثہ یا میراث کہتے ہیں۔ اس کے ہم اگلے ویڈیو میں انتظار کریے گا، ہم آپ کو وراثت کے احکام کے بارے میں بتائیں گے۔ ربنا